اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فقال الله تعالى في القرآن: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھا دیا، انسانوں اگر دنیا میں زندگی گزارو گے، آپ کو جتنی زندگی آپ کو ملے گی، تو اس ساری زندگی میں آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، خاص کوشش کرنی ہے، اس طرف دھیان رکھنا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ اے انسانوں ایسا نہ کرنا، وَلَا تَكُونُوا، ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بھلا دیں گے، اور پھر ایسے انسان کون ہوں گے؟ اولئک هم الفاسقون۔ پھر ایسے انسان بس وہی ہیں، وہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، وہ فاجر فاسق لوگ ہیں، وہ غلط لوگ، وہ درست لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ لوگوں مجھے نہ بھلا دینا۔ تو اللہ کو بھلانے کا کیا عمل؟ کون کہتا ہے میں اللہ کو بھول گیا ہوں؟ ہر وقت ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنے چاہیے، لیکن کیا ہماری عملی زندگی ایسی ہے، ہمارے شب و روز ایسے ہیں، ہماری کوششیں، ہماری فکریں ایسی ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا؟ ہم جب اپنی پلاننگز کرتے ہیں، اپنی زندگی کے پروگرام بناتے ہیں، تو کیا ان پروگرامز میں ہم نے اللہ کو یاد رکھا؟ کیا جب ہم اپنی شادیاں طے کرتے ہیں، جب ہم اپنے نکاح طے کرتے ہیں، ہم کوئی طلاق کے مسئلے پر آتے ہیں، کیا ہم نے اللہ کو یاد رکھا؟ کیا جب ہم اپنے کوئی تعلیم کا پروگرام بناتے ہیں، کوئی ماسٹرز پی ایچ ڈی ڈگریز لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کیا ایسے پروگرام کہ بھئی ہمیں جو کل کو یہ ہم نے کرنا ہے، کل کو یہ کریں گے، یہ فائدہ ہونے والا ہے، تو کیا ہم نے اپنے اس پروگرام میں، ان ایجنڈوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا؟ جب ہم اپنے دنیا کے اور امور اور معاملات طے کرتے ہیں، ان پر سوچتے ہیں، ان میں فکر کرتے ہیں کہ یہ کام میں یوں کروں گا، یہ کام میں فلاں دن کروں گا، فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں طریقے سے کروں گا، تو جو طریقے اور ترتیب امور بنانے میں، امور کرنے میں، افعال کرنے میں، اعمال کرنے میں کرتے ہیں، کیا ان تمام فکروں میں، ان تمام سوچوں میں ہم نے اللہ کو یاد رکھا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، یہ نصیحت ہے، یہ وارننگ ہے، یہ ممنوع ہے، منع کیا۔ وَلَا، ڈو ناٹ کا صیغہ امر، کہ ایسا مت کرو، جس سے اللہ روک دیں، وہ منع کر دیں، وہ چیز منع، وہ سخت منع ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، ایسے نہ کرنا، ایسے مت کرنا، ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں آپ لوگ اللہ کو بھلا دو اور اپنے تمام زندگی جو ہے نا، جتنی بھی عرصہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے، اپنے تمام ہزاروں اور معاملات کرتے رہو، لیکن کسی بھی معاملے میں یہ نہ سوچو، یہ نہ یاد رکھو کہ میرے مالک نے اس طرح کے معاملے کو طے کرنے میں کیا احکام بھیجے ہیں۔ میں اگر تعلیم کا معاملہ کروں، میں کوئی نوکری کا معاملہ کروں، میں کوئی دین کا معاملہ کروں، میں کوئی نکاح کروں، شادی کروں، کوئی گھر بساؤں، کچھ لوں، کچھ دوں، کچھ خریدوں، کچھ بیچوں، تو میرے مالک نے کیا احکام دیے ہیں، کیا حکم دیا ہے؟ اگر میں یہ اس پر نہ سوچوں اپنے کام کرتے وقت کہ میرے مالک نے ان باتوں کو کرنے کے لیے، ان تمام امور، دنیا کے ہر امور، نوکری کرنا، نوکری چھوڑنا، اور مال کمانا، مال خرچ کرنا، اور دنیا کے ایک ایک امر
ایک ایک کام ایک ایک چیز پر مالک نے حکم جاری کر دیے اور ان کو بہت زیادہ صاف ستھرا سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عملی شکل میں وہ کام کر کے دکھا دیے کہ یوں منڈیاں چلیں گی، یوں کاروبار ہوں گے، یوں تجارتیں ہوں گی، یوں طریقہ کار لین دین ہوگا، یوں شادی ہوگی، یوں شادیاں ہوں گی، یوں نکاح ہوں گے، یوں سارا معاملات طے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کام کو جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے انسان کریں، جس طرح سے سمجھانا چاہتے تھے اور جس میں انسانوں کا فائدہ تھا، افادیت تھی اور انسانوں کے لیے اس میں خیر اور بھلائی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، وہ کر کے عملی زندگی دکھائی۔ پھر یہ نہیں ہے کہ بعض انسان کے دماغ ایسے بھی سوچتے ہیں دنیا میں، بھئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ دیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ ایک تھے، ان طرح کا کوئی نہیں بن سکتا، اس طرح کا کام کوئی نہیں کر سکتا، اس طرح کا کام کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یقیناً وہ یہ سوچ ایک اچھی سوچ کے تحت ہم اس کے حسن ظن سے کام لے لیتے ہیں کہ وہ یوں سوچ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت ہی بلند مقام، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انسانوں کے مقاموں سے بہترین مقام، بلند اعلیٰ مقام انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عمل، جو طریقہ کار، جو افعال، جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے وہ انسانوں نے نہیں کرنے، نہیں کر سکتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرنے ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب غلط تشریح ہے، یہ غلط مفہوم ہے۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور جو کر کے سکھائے، سمجھائے، اور پھر ان پہ بعض احکام پہ آپ نے حکم دیے، بعض پہ آپ نے منع کیا، بعض پہ آپ نے صرف کیے لیکن حکم نہیں دیا، تو وہ مختلف طریقے ہیں جو علماء ہمیں سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تھی اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس طرح سے ہم نے چلنا ہے، اور یہ نمونے کی ایک عملی شکل وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی، انسانوں کو دکھائی، قیامت تک کے انسانوں کو دکھائی۔ وہ عملی شکل کیا ہے؟ وہ صحابہ کی عملی زندگی۔ صحابہ ایک صحابی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت، اور ساری جماعت نے وہ پوری عملی زندگی میں ایک نمونہ پیش کیا کہ دیکھو لوگوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، دیکھو ایسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے۔ یہ طریقہ، یہ انداز تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے ایسا کیا، ایسا نہیں کیا، ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھو ہماری زندگیوں کی طرف ایک نظر دوڑا کے دیکھو، غور کرو کہ دیکھو ہم نہیں کر رہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی، جو اعمال افعال کیے اور جس کا حکم دیا، جس سے منع کیا، کیا ہم ویسے نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھ لو ہماری زندگیاں نمونہ ہیں تمہارے لیے، غور کر لو۔ صحابہ کی ایک جماعت نے بڑی بہترین زندگی، بڑی قربانیوں والی، بڑی اخلاص والی، بڑی کوششوں والی، بڑی خالص، ایک بڑی اللہ سے محبت کرنے والی، تقوی والی زندگی گزار کے ہمیں دکھا دیا کہ ایک انسان نہیں، سینکڑوں انسان، لاکھوں انسان ایسے زندگی گزار سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے، اور کر کے دکھا دیا۔ تاریخ گواہ ہے، کتابیں گواہ ہیں، ساری حدیث گواہ ہیں کہ دیکھ لو کہ ایک پوری مسلمانوں کی جماعت ایک کامیابی کی زندگی گزار کے جا چکی ہے اس دنیا سے۔ اس طرح کی زندگی گزارو گے کامیابی ہے، نہیں گزارو گے اپنا نقصان خود کرو گے۔ پھر صرف صحابہ پہ بات ختم نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اور نمونے پیش کر دیے انسانوں پر، اور کھول دی۔ آج کا انسان، آج کے ٹیکنالوجی کا انسان دیکھ سکتا ہے، ذرا تاریخ کی کتابوں میں نظر دوڑا کے دیکھ لے، غور کر لے کہ وہ اسے نظر آ جائے گا۔ صحابہ کی، لاکھوں صحابہ کی جماعت نے وہ عملی نمونہ پیش کر کے اور آنے والے انسانوں کے لیے، جنہیں تابعین کی جماعت کہتے ہیں، لاکھوں میں وہ تھی، انہوں نے بھی ویسی ہی زندگی گزاری جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، انہوں نے بھی ویسے ہی کوششیں کی جیسے صحابہ نے کوششیں کی، تابعین نے بھی ویسے اخلاص کے ساتھ کوششیں کی دین پہ چلنے کی جیسے کہ اللہ کا حکم تھا۔ تو ایک انسان کی بات نہیں، دو انسانوں کی نہیں، 10 کی نہیں، 15 کی نہیں، 1000 کی نہیں، لاکھوں انسان، لاکھوں مسلمانوں نے خیر اور بھلائی اور اچھی اور درست زندگی گزار کے دکھا دیا آنے والے انسانوں کے لیے کہ لوگوں دیکھو، اور وہ کامیابی والی زندگیاں گزار کے گئے۔
ان کے پاس مال تھا نہیں تھا، کم تھا زیادہ تھا، تو بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات کو اہمیت دی، اس طرح کی زندگیاں گزاری، نہ کہ اپنے دماغ سے گزاری، نہ کہ اپنی عقل سے گزاری، نہ کہ اپنے شعور سے گزاری، نہ کہ اپنی نفسانی خواہشات سے گزاری، نہ اپنی سوچ سے، نہ اپنے علم سے، نہ اپنی دانش مندیاں سے، بلکہ انہوں نے معیار بنایا تو اللہ اور اس کے رسول کو، قرآن اور حدیث کو، قال اللہ تعالی و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا سٹینڈرڈ رکھا کہ جو اللہ فرما دے، جو اللہ کے رسول فرما دے، بس وہی سٹینڈرڈ والی چیز ہے، وہی معیار ہے، وہی خیر، وہی بات۔ جس کو وہ غلط کہہ دے وہ غلط ہے، جس کو صحیح کہہ دے وہی صحیح ہے۔ تو ہمارے لیے ایک بہترین جو شکل ہے جس پر ہم نے چلنا ہے، جس پر ہم نے زندگی گزارنی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، وہی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دین کا پیغام، یہ اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کی بات ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے، چاہے قلم سے، چاہے پین سے، چاہے ٹیکنالوجی، کسی بھی طریقے سے ہو، کوششیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کر دیں گے، ہمارا دین پہ چلنا آسان کر دیں گے۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی خالص ہو، درست ہو، صحیح ہو، حق والی ہو، وہ پہنچانی چاہیے، اور جو بات اگر کہیں غلط ہو، صحیح نہ ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، یا مشکوک ہو، یا ایسی بات نہ ہو، درست نہ ہو، یا فتنے کا شکار ہو، یا غلط ملت ہو، حق اور باطل اور واضح نہ ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔ جب خالص چیزیں موجود ہیں، جب انسان کے پاس خالص 100% دودھ موجود ہو، تو وہ ملاوٹ والا دودھ استعمال کرے گا یا خریدے گا؟ جب انسان کے پاس خالص شہد موجود ہو اور وہ کثرت سے مل رہا ہو کسی جگہ، کیا وہ عقل مند انسان ہوگا خالص شہد کی موجودگی میں وہ 2 نمبر شہد لیتا پھرے؟ وہ غلط شہد کا استعمال کرے، نہ اس کو کوئی فائدہ ہو، نہ کوئی افادیت ہو، بلکہ وہ اس کا نقصان کا باعث بن جائے۔ تو لہٰذا خالص اللہ کا دین کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرُ الْحَدِيِّ حَدِيِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین بات اللہ کی بات، اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ دین ہے، یہ خالص ہے، یہ اخلاص کے ساتھ اس دین کو پہ چلیں، کوشش کریں، عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس دین کو، اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائیں، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بتائیں، ان کی فکر کریں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا خالص پیغام ہے، اس پر ہمیں مل کر کوشش کرنی ہے، مل کر اس دین پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔